السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، رواہ البخاری۔ ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ برابر بھلائی پر رہیں گے، ہمیشہ خیر پر رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اس حدیث میں افطار میں جلدی کرنے کی تاکید کی گئی کہ وقت ہو گیا، سورج ڈوب گیا تو احتیاط کے نام پہ 2-4 منٹ لیٹ کرنا یہ سنت کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کھانا پینا بند کر دو، ہم نے مان لیا، اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آ جائے کہ اب کھاؤ تو وہاں پہ تاخیر کرنا یہ اللہ رب العالمین کی شان میں سوء ادبی، گستاخی، نافرمانی کی ایک شکل ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے تو اللہ کا حکم بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا مت کھاؤ، ہم نے نہیں کھایا۔ اللہ نے کہا مت پیو، ہم نے نہیں پیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اب سورج ڈوب گیا ہے، افطار کرو، تو اب کھانا پینا شروع کرنا ہے۔ جب تک لوگ اس سنت پر قائم رہیں گے کہ افطار میں جلدی کریں گے، وہ بھلائی پر رہیں گے۔ کیوں بھلائی پر رہیں گے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اگر ہم 2-4 منٹ لیٹ کر لیں تو روزہ اور بڑھ جائے گا، عبادت لمبی ہو گئی، روزہ لمبا ہو گیا تو ثواب ملنا چاہیے۔ لیکن بھلائی کس میں؟ روزہ لمبا کرنے میں نہیں، بھلائی اس میں ہے کہ ہم جلدی کریں۔ کیونکہ ایک قوم تھی یہود، ان لوگوں نے اپنی طرف سے سختی نافذ کر لی، روزے کو لمبا کرنا شروع کر دیا۔ سورج ڈوبنے کے بعد بھی وہ لوگ روزہ افطار نہیں کرتے تھے۔ کب افطار کرتے تھے؟ جب آہستہ آہستہ اجالا چھٹ جاتا اور اندھیرا آنے لگتا تو وہ روزہ افطار کرتے تھے۔ تو روزہ افطار کرنے کا وقت یہ نہیں، روزہ افطار کرنے کا وقت سورج کا ڈوبنا ہے۔ سورج ڈوب گیا، اس کے ڈوبنے کا وقت بالکل متعین معلوم ہے، بلا وجہ 1 سیکنڈ بھی لیٹ نہیں کرنا ہے۔ یہ اطاعت و پیروی کا یہ جذبہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے سورج ڈوب جائے افطار کرو تو فوراً افطار کرنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ دیکھیے سنت کی پیروی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت اور آپ کی حکموں کی تعمیل، اسی میں ہماری ترقی ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ ہم سرخ روئی، کامیابی، کامرانی اور عزت اسی بنیاد پر پا سکتے ہیں کہ ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ حدیث پر غور کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے تب تک لوگ خیر میں ہوں گے، بھلائی میں ہوں گے۔ یہاں آدمی دنوں رات میں ہزاروں سنتوں کا گلا گھونٹتا ہے، بتائیے ترقی اور کامیابی، عزت کہاں سے ملے گی؟ تو عزت چاہیے، سرخروئی چاہیے، خیریت چاہیے، کامیابی چاہیے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر فدا ہونا اور آپ کی سنتوں پر قربان ہونا یہ ہمارا لازمی جز ہونا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں ہم کامیابی اور ترقی پا سکتے ہیں۔
دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔